اگر اس کی تائید کرتے تو یہاں کے مسلمان کٹتے. ارے مجلس مسلمانوں کو کٹانے والوں کی جماعت نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے کٹنے والوں کی جماعت ہے، اور یہی فیصلہ ہم نے لیا. اور آپ نے دیکھا آج بھی کیا ہوا، چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ کیا ہوا، حملہ ہوا، پتھرم بازی ہوئی، زخمی ہوئے، چھپ گئے، پردے میں ڈھانک لیا. کیوں؟ ارے بابو اب تو سلسلہ شروع ہوا ہے، اب تو سلسلہ شروع ہوا ہے. ارے اللہ تجھ سے میرے صدر کے جسم پر ہر اس لاٹھی پڑنے والے کا حساب مانگے گا، لے گا اور جواب لے گا، اور دنیا بھی تجھے اسی طریقے سے اولوہان کرے گی. ابھی بہت ہونا ہے. مجلس کے ایم ایل اے تلنگانہ کا پورا دورہ کرے رمضان میں. کون سا مقام ہے نہیں گئے؟ نرمل نہیں گئے، عادل آباد نہیں گئے، نظام آباد نہیں گئے، کریم نگر نہیں گئے، محبوب نگر نہیں گئے، سب گئے. ہمارا مسلمان روزے داروں نے استقبال کیا، ہم اطمینان سے گئے، روزہ کھولے، نماز پڑھے، اطمینان سے واپس آئے. سال بھر کے بعد نکلا تو یہ حال ہوا. سالار کہتے تھے نا، مجھے ایک بات بڑی سالار کی یاد ہے. سالار کہتے تھے سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور سیاست کیا؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ. انہوں ان کو برا بول رہے ہیں، انہوں ان کو برا بول رہے ہیں، انہوں ان سے لڑ رہے ہیں، انہوں ان سے لڑ رہے ہیں. اب یہ دونوں کے لڑائی میں ہم کہیں کو جانا بھائی. اب تو T20 کا زمانہ ہے، بہت یہ لوگ کھیلے، اب یہ لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں تو ہم کو دیکھنا ہے، مگر فکسنگ بھی بہت ہو رہی ہے، وہ نہ ہو بس وہ دیکھنا ہے. مجلس وہی کر رہی ہے. اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے تقریر کی، کہا کہ نظام آباد میں مسلمانوں کو جلایا گیا، گھروں پہ ان کو پتھرے پھینکے گئے، عورتوں کو مارا گیا. تم کو لڑنا ہے لڑ لو تلنگانہ کے لیے، ہمارے اوپر نہیں آنا. اگر ہم کو چھیڑیں گے تو پھر ہم بھی نکل جائیں گے. تو سب لوگوں نے معافی مانگی اور کہا کہ اکبر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تلنگانہ میں جو آتا ہے آنے دو، مسلمانوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ارے قیادت ایسی ہونی چاہیے، اور ہم نے کیا. اب آپ بتائیے، کرنول میں طوفان آیا، کون گئے کرنول کے تباہ وہ بربادی میں سب سے پہلے پہنچنے والے؟ ریاست کا وزیر اعلیٰ پہنچا پہلے. کون پہنچے کرنول میں؟ کیا ریاست کا لیڈر آف اپوزیشن پہنچا؟ کیا کرنول ڈسٹرکٹ کا انچارج منسٹر پہنچا؟ یا کرنول کا ایم ایل اے پہنچا؟ نہیں، سرزمین دکن و غیور مسلمانوں کا صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی سب سے پہلے پہنچتا ہے. کرنول کے متاثرین میں، بہتے ہوئے پانی میں، کیچڑ میں، بھوک میں تڑپنے والوں کے درمیان میں پہنچتا. اور کیسی امداد گئی، کیسی امداد گئی. کپڑا گیا، چادر گئی، بستر گیا، چولہا گیا، چاول گیا، اناج گیا، روٹی گئی، سب کچھ گیا. ارے یہاں تک کہ اس طوفان میں مسلم پڑھنے والے بچے و بچیوں کے کتابیں جو بہ گئی تھی، وہ کتابیں تک ان کو دی، وہ قلم تک دیا، وہ بستہ تک دیا. قریب 1 کروڑ کی امداد کرنول کے مسلمانوں کے لیے روانہ کی اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے کیا. کیا اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ کہاں تھے وہ لوگ جو الزام تراشیاں کرتی تھے مجلس پر،
دکھائی نہیں دیے. آج ریاست آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں ریزرویشن مل رہا ہے. یہ کس کی دور اندیشی ہے؟ فخر ملت عبد الواحد اویسی نے سب سے پہلے نمائندگی کی تھی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے. پھر 2004 کے انتخابات میں ڈی سی نواز صدر پردیش کانگریس، سالار محترم کی ان سے ملاقات، اسد صاحب کی ملاقات، میں بھی تھا، ہمارے ساتھی اراکین اسمبلی ممتاز خان صاحب دوسرے تھے. ڈی سی نواز سے سالار نے ایک ہی بات کہی، کچھ نہیں ہونا، سب باتیں چھوڑ دو. نہیں اویسی صاحب، سالار صاحب ہم یہ ڈالے مینیفیسٹو میں، سالار صاحب وہ ڈالے، سالار صاحب یہ ڈالے، بتاتے گیا. بولے بس ہے میاں، سب چھوڑ دو. 50 برس سے بہت مینیفیسٹو دیکھا ہوں، ڈال رہے ہیں، کر نہیں ہو رہا، ہوا تھا کب ہوتا نہیں معلوم. ایک ہی بات اس میں نہیں ہے، ڈالو اور لکھ کر دستخط کر کے دینا مجھے صدر پردیش کانگریس کی حیثیت سے. تو بولے اویسی صاحب جو بولے آپ لکھ کے دیتا ہوں. ہم کو صرف ایک ہی چیز ہونا، مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمت میں ریزرویشن ہونا. جی اچھا اویسی صاحب بول کے لکھ دیا. راشیکر ریڈی آئے، لکھ دیا. غلام نبی آزاد اس وقت ریاست آندھرا پردیش کے انچارج تھے الیکشن کے، انہوں نے لکھ دیا. اور اس کے بعد میں ریزرویشن جب نہیں ملا، ہم